ناول الہام عشق، رائٹر کرن رفیق، ایپیسوڈ نمبر 15۔ راہداری سے گزرتے ہوئے وہ ہادھیر کی بتائی ہوئی جگہ پر جا رہی تھی جب کسی سے بے ساختہ ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، کسی نے اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ شمائل نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، خود کو کسی کے حصار میں پایا۔ گرے آنکھوں میں چمک تھی تو سفید رنگت پر عام سے نین نقش، ہلکی سی بھوری داڑھی۔ شمائل جلدی سے ہوش میں آتی اس کے حصار سے نکلی تھی۔ "آئی ایم سوری"، شمائل نے جلدی سے کہا تھا جبکہ مقابل کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ آئی تھی۔ "اٹس اوکے بیوٹیفل"، مقابل کی خوشگوار آواز شمائل کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ "آئی شوڈ لیو ناؤ"، شمائل یہ بول کر آگے بڑھی تو سامنے پھر سے وہی شخص آ گیا۔ شمائل نے بمشکل ٹکرانے سے خود کو بچایا تھا۔ "سوری بیوٹیفل، بٹ آئی وانٹ ٹو نو یور نائس نیم، سو ٹیل می یور نیم"۔ "شمائل شاہ"، شمائل بول کر جسے بات ختم کرنا چاہتی تھی لیکن مقابل شاید راضی نہیں ہوا تھا۔ "آئی ایم رونل مس بیوٹی، ہوپ سو وی ول میٹ اگین"۔ رونل کی بات پر شمائل کی پیشانی پر لاتعداد شکنیں نمایاں ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، ہادھیر کی آواز نے اسے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ "شمائل، جلدی سے جا کر گاڑی میں بیٹھو"۔ آواز سے زیادہ اس کے لہجے کی سختی نے شمائل کو اس کی بات ماننے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اپنا سر اس بات میں ہلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی جبکہ ہادھیر نے رونل کو سرخ آنکھوں سے گھورا تھا۔ رونل لبوں کو سیٹی کی شکل میں گول کیے وہاں سے مسکراتے ہوئے پلٹ گیا تھا۔ ہادھیر غصے میں پارکنگ کی طرف بڑھا تھا جہاں شمائل گاڑی میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہادھیر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کے بجائے پچھلے سیٹ کا دروازہ کھول کر اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ شمائل نے دہل کر اس کی طرف دیکھا تھا جو غصے سے سرخ آنکھیں لیے اور لبوں کو سختی سے آپس میں پیوست کیے اپنے غصے کو قابو میں کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ "کیوں بات کر رہی تھی اس کے ساتھ؟" ہادھیر نے اس کے بازو سختی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ کا جبڑا پکڑ کر بنا کسی لحاظ کے پوچھا تھا۔ وہ اس وقت ہادھیر شاہ نہیں تھا جو بالاد جیسا نرم تھا، وہ اس وقت ایچس تھا جو حاطب جیسا سخت تھا۔ تکلیف کی شدت سے شمائل کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ "مجھے درد ہو رہا ہے"، نم آنکھوں سے وہ اٹک اٹک کر بولی تھی۔ "آئندہ اس رونل سے دور رہنا ورنہ جان سے مار دوں گا تمہیں"۔ ہادھیر اس کا منہ چھوڑ کر گھبرایا تھا جبکہ شمائل نے اپنا سر جلدی سے اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ اس وقت واقعی ہادھیر سے خوفزدہ ہو چکی تھی۔ ہادھیر ایک نظر اس کے ڈرے سہمے چہرے کو دیکھ کر پلٹ کر متبسم انداز میں مسکرایا تھا۔ وہ خوفزدہ سی ہرنی لگ رہی تھی۔ اس وقت ہادھیر کو جو توجہ نہ ملنے پر توجہ کھینچ بھی لیتی تھی۔ گاڑی سے اتر کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور ایک نظر اس کو بیک ویو مرر میں دیکھ کر گاڑی کو سٹارٹ کر دیا۔ شمائل نے سر اٹھا کر دیکھنے کی غلطی دوبارہ نہیں کی تھی۔ "یوں تو غلط لفظوں میں بیاں مت کیجیے، منافق ہیں ہم تو منافق رہنے دیجیے"۔ 2 سے ڈھائی گھنٹے بعد اب وہ ایک لکڑی کے دروازے کو کھول کر کمرے میں داخل ہوئے تھے جو غالباً کسی کمرے کا فرش لگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے، کمرے میں کوئی نہیں تھا، صرف اندھیرا تھا۔ ہادی نے ٹارچ کی مدد سے کمرے کو روشن کیا تھا۔ وہاں ایک سنگل بیڈ، 2 لکڑی کی پرانی کرسیاں اور ایک ٹیبل پڑا تھا۔ احان گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بیڈ پر تقریباً گرنے والے انداز میں لیٹا تھا۔ ہادی نے اسے دیکھ کر اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ "یا اللہ، تیرا شکر ہے میں زندہ ہوں، ورنہ مجھے تو اس سرنگ میں سانس لینے میں بھی اتنی مشکل ہو رہی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ آج نہیں بچوں گا"۔ احان کی بڑبڑاہٹ پر ہادی نے کوئی توجہ نہیں دی اور کمرے میں موجود چیزوں کو چیک کرنا شروع ہو گیا تھا۔ "سر، میں مانتا ہوں آپ ربڑ کے ہیں لیکن 2 منٹ تو بیٹھ جائیں اور ٹانگوں کو سکون دیں"، احان نے ہادی کو دیکھ کر کہا۔ اس سے پہلے کہ ہادی کوئی جواب دیتا، کمرے میں ایک 35 سالہ شخص داخل ہوا۔ ہادی اور احان جلدی سے الرٹ ہوئے تھے۔ "ویلکم آفیسرز، مائی نیم از ڈیوس عرف حاطب خان"۔ حاطب کے نام پر ہادی نے سختی سے اپنے ہاتھوں کو مٹھیوں کی شکل میں باندھ کر جسے خود پر ضبط کیا تھا جبکہ احان نے اس کے چہرے میں کی سرخی واضح دیکھی تھی۔ "میرا نام راہل عرف میجر ہادی شاہ ہے اور یہ میرا مشن پارٹنر پرتھوی اور عرف آفیسر احان ہے"، ہادی نے سنجیدگی سے جواب دیا جبکہ احان نے اس کی سنجیدگی پر منہ بسورا تھا۔ "میں تو آرام کروں گا اتنے لمبے سفر کے بعد، اور ڈیوس پلیز کچھ کھانے کو ہے تو لا دیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے"، احان ڈیوس کو دیکھ کر بولا۔ "صرف 20 منٹ ہے تمہارے پاس احان، اور ان 20 منٹ میں تم سو جاؤ یا کھانا کھا لو، مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ اس کے بعد تمہیں ایک چپ کی مدد سے کسی کو ٹریس کرنا ہے"۔ ہادی احان کو دیکھ کر بولا تو احان کا صدمے سے منہ کھل گیا۔ "سر، یہ تو زیادتی ہے، اب 20 منٹ بھی تو صرف منہ دھونے میں لگا دوں گا اور آپ مجھے ان میں ریسٹ اور کھانا کی محدود پیشکش کر رہے ہیں"۔ ڈیوس نے احان کی صدماتی کیفیت پر بمشکل اپنے کہے کا گلا گھونٹا تھا۔ "یقیناً تم لڑکی نہیں ہو جسے منہ دھونے میں اتنا وقت لگتا ہے، اور رہی آرام کی بات تو 10 منٹ تم آرام کرو اور 10 منٹ میں کھانا کھاؤ"، ہادی اسے دیکھ کر سپاٹ چہرے سے بولا۔ "سر، آپ کیوں مجھ معصوم سے انسان اور پیارے سے آفیسر سے جان چھڑانا چاہتے ہیں"، احان نے جذباتی پن سے کہا۔ "19 منٹ باقی ہیں آپ کے آفیسر"، ہادی یہ بول کر آرام سے کرسی پر بیٹھ گیا جبکہ ڈیوس کھانا لینے چلا گیا تھا۔ احان ہادی کو گھورتے ہوئے کمرے سے ملحقہ واش روم کی طرف چلا گیا تھا جبکہ ہادی کرسی کے پشت ٹیک لگائے ماضی کے اوراق کو پلٹنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ماضی
ماما مجھے نہیں کرنا کوئی نکاح، پلیز سمجھے میری بات کو، ہادی کی آواز میں التجا تھی۔ اشال شاہ اسے مسلسل گھور رہی تھی جبکہ ہادی اشال شاہ سے نظریں چرا رہا تھا۔ مجھے وجہ چاہیے ہادی، اور یہ مت کہنا کہ وہ چھوٹی ہے یا تم نے کبھی اس کو اس نظر سے دیکھا نہیں ہے۔ اب اصل جواز بتاؤ، کیا مسئلہ ہے، کیوں انکار کر رہے ہو؟ اشال شاہ نے اس بار بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سخت لہجے میں ہادی سے کہا تھا۔ ہادی نے لبوں کو سختی سے بھینچ کر خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا تھا۔ ماما کیا یہ وجہ کافی نہیں کہ میں اسے پسند نہیں کرتا؟ نہیں، یہ وجہ کافی نہیں ہے ہادی شاہ۔ کمرے میں داخل ہوتے حازم شاہ نے ہادی کی بات کا جواب سنجیدگی سے دیا تھا۔ ہادی نے حازم شاہ کا دیکھنے پر نظریں چرائی تھی جبکہ اشال شاہ نے ہادی کو گھورا اور حازم شاہ کی طرف مڑی تھی۔ آپ کے بیٹے کو کیسے منانا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن مجھے اس کا انکار کسی صورت منظور نہیں ہے۔ اشال شاہ حازم شاہ سے یہ بول کر کمرے سے جا چکی تھی جبکہ ہادی کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ حاتب سے کیا گیا وعدہ تمہاری ماں ہر حال میں نبھائے گی۔ اگر تم نہیں مانے تو وہ عائرہ کا نکاح حمین سے کروا دے گی، کیونکہ اسے ہر قیمت پر تمہارے پاپا سے کیا وعدہ نبھانا ہے۔ حازم شاہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے ہادی کے جھکے سر کو دیکھ کر بولے تھے۔ ہادی نے حمین کے نام پر اپنا سر اٹھایا تھا، بے یقینی آنکھوں سے واضح تھی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، وہ رات کو مجھے اپنے فیصلے کے بارے میں آگاہ کر چکی ہے، اور تمہاری ماں کا وعدہ پورا کرنا میرا فرض ہے، میں انکار نہیں کروں گا۔ ڈیڈ یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے۔ ہادی کی آواز صدمے سے تر تھی۔ ہادی شاہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تمہیں بلیک میل کر رہا ہوں؟ یہ تمہاری ماں کا فیصلہ ہے جو کل رات سنا کر وہ مجھے بھی شاکڈ کر چکی ہے۔ حازم شاہ کے لہجے سے کہیں بھی جھوٹ کا تاثر ہادی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈیڈ میں کیسی ایسی لڑکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں جو اپنی سگی ماں سے نفرت کرتی ہو؟ ہادی نے بلاخر جھجکتے ہوئے اپنی بات واضح کی تھی۔ وہ نفرت نہیں کرتی اپنی ماں سے ہادی شاہ، وہ بس اپنی محبت کو دل کے کسی کونے میں دفنا چکی ہے، بس تمہیں اپنی توجہ سے اسے دوبارہ زندہ کرنا ہے، اور مجھے امید ہے ایک فوجی ہر محاذ میں سرخرو ہونا چاہے گا۔ حاتم شاہ نے مسکرا کر ہادی کو دیکھا تھا جو اپنا سر جھکا گیا تھا۔ میں جانتا ہوں تم بچپن سے اسے پسند کرتے ہو، لیکن بس اس کے آسفا کے ساتھ رویے کی وجہ سے اسے دور ہو گئی، لیکن ہر دفعہ رشتے میں دوری مقابل کو اس کی غلطی کا احساس نہیں دلاتی ہادی۔ بعض دفعہ ہمیں نزدیک رہ کر دوسرے انسان کو احساس دلانا پڑتا ہے۔ امید ہے سمجھ گئے ہوگے میری بات تم۔ حازم شاہ کی آخری بات پر سوالیہ لہجہ ہادی کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ڈمپلز نے اس کی مسکراہٹ کو مزید دلکش بنایا تھا۔ تمہاری ماں کے یہی ڈمپلز جو تم نے چرائے ہیں نا، مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ حازم شاہ کے مصنوعی خفگے پر ہادی نے کہا لگایا تھا۔ شکریہ ڈیڈ، میں کوشش کروں گا آپ کو کوئی شکایت نہ ہو۔ ہادی نے حازم شاہ کا دایاں ہاتھ پکڑ کر انہیں یقین دلایا تھا۔ میں جانتا تھا تم مان جاؤ گے، بس تمہاری ماں ڈرامہ کوئین بننے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ ڈیڈ ماما کے بارے میں مذاق میں بھی کچھ نہیں سنوں گا، ہادی نے حازم شاہ کو مصنوعی خفگی سے دیکھ کر کہا تھا تو حازم شاہ نے منہ بسورا۔ ماما کے چمچے ہو پورے تم، میری تو بس شمائل اور عائرہ ہیں۔ حازم شاہ کی بات پر ایک بار پھر ہادی کا کہا گونجا تھا۔ حال ماضی کی یاد میں قدم آہان کی آواز نے رکھے تو وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا تھا۔ آہان اس کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہادی جلدی سے سیدھا ہوا اور آہان کی شرارت بھری آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ اس مسکراہٹ کے پیچھے کا راز کافی گہرا لگتا ہے سر، کیونکہ 25 منٹ ہو گئے اور آپ نے مجھے وقت کا احساس نہیں دلایا۔ آہان کی بات پر اس نے گھڑی پر وقت دیکھا تو واقعی 25 منٹ ہو چکے تھے۔ ہادی اپنی شرمندگی کو کم کرنے کے لیے اسے گھورنے لگا۔ تم جلدی سے اپنے ڈیوائس سے ایک کوڈ کو ٹریس کرو اور اس کوڈ سے مجھے اس شخص کی لوکیشن بتاؤ، اور اب اگر مزید فالتو گفتگو کی تو اسی سرنگ میں واپس دھکیل دوں گا۔ ہادی کی بات پر آہان نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا تو ہادی نے اسے وارننگ دی تھی۔ آہان منہ بسورتے ہوئے ہادی سے ایک چپ لے کر اس کے کوڈ کو اسکین کرنا شروع ہو گیا تھا، جبکہ ڈیوس نامی شخص کچھ فائلز کو ہادی کے سامنے رکھ کر اسے کچھ سمجھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ چاند کی روشنی میں صرف اس کی آنکھوں کی نمی اس کے رخساروں پر چمک رہی تھی۔ گلابی لب کپکپاہٹ لیے ہوئے تھے۔ مختلف سوچوں میں گھری وہ اس وقت خود اذیتی کی انتہا پر تھی۔ جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ارتکاز چھن کر ٹوٹا تھا تو اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اشال اس کے ساتھ اسی بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ ہاسپٹل کے گارڈن میں ہری گھاس پر ہلکی ہلکی نمی تھی۔ اسے نرماہٹ کو محسوس کرنے کے لیے شاید عائرہ نے اپنے پاؤں جوتے سے آزاد مٹی پر رکھے تھے۔ اندر کی تپش کو کم کرنے کی کوشش میں بھی وہ ناکامی کا لفظ استعمال نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس عمل سے بھی وہ سکون میں نہیں تھی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اشال شاہ کی نرم آواز پر وہ آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھنے لگی تھی، بلکہ ابھی بھی شبنم کا منظر لیے ہوئے تھی۔ میں ان سے نفرت نہیں کر سکی ماما، میں ہار گئی ہوں خود سے لڑتے ہوئے۔ عائرہ شاہ کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ اشال شاہ نے خاموشی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ایک بار میں اپنا غبار نکال لے۔ ان کے لیے میں کبھی اہم نہیں رہی ماما، کیونکہ ان کے لیے صرف ان کی کھوئی ہوئی بیٹی اہم تھی، یا پھر ان کے شوہر۔ میں تو کہیں بھی نہیں تھی۔ بیٹی گم ہوئی تو مجھے نظر انداز کر دیا، بابا کا انتقال ہوا تو مجھ سے کیا، دنیا سے ہی منہ موڑ لیا۔ آپ جانتی ہیں بہت سی باتیں میں ان کو بتانا چاہتی تھی، میں بھی ان کی گود میں ہر رات سر رکھ کر سونا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے مجھے خود سے دور کر دیا، اتنا دور کہ میں چاہ کر بھی ان کے پاس واپس نہیں جا سکی۔ سب کو میں غلط لگتی تھی کہ میں ان سے نفرت کرتی ہوں، ان سے روڈ ہوں، لیکن ماما میں نے کبھی ان سے نفرت نہیں کی۔ ایک بیٹی کیسے نفرت کر سکتی ہے اپنی ماں سے؟ میں ناراض تھی ان سے، اور بہت ناراض تھی۔
مجھے جب بھی ان کی ضرورت تھی کیوں وہ میرے لیے میری زندگی میں واپس نہیں آئی؟ مجھے بھی دکھ ہوتا تھا، مجھے بھی تکلیف ہوتی تھی۔ باپ تو پہلے ہی جا چکا تھا، لیکن ماں نے بھی ان کی محبت میں میرا ساتھ نہیں دیا۔ وہ ٹھیک ہو سکتی تھی لیکن انہوں نے کبھی بھی میرے لیے کوشش نہیں کی۔ ماما، میں ایک دن میں 1000 بار مرتی تھی یہ دیکھ کر کہ میری ماں میرے لیے بھی کوشش نہیں کرنا چاہتی۔ ماما، وہ جیسے بھی ہیں لیکن میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سب کی زندگی میں برا وقت آتا ہے لیکن ماما اس سب میں اپنوں کا ساتھ سب بھلا دیتا ہے۔ ان کا نروس بریک ڈاؤن میری وجہ سے نہیں ہوا، انہوں نے دوبارہ سے بس مجھے چھوڑنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے۔ ابھی تو خود پرسکون ہو کر سو رہی ہیں لیکن کل کو یہی وہ سب دوبارہ کریں گی کیونکہ انہیں بابا کے پاس جانا ہے۔ مجھ سے انہیں نہ کل محبت تھی اور نہ ہی آج ہے۔ اتنے سالوں کا سارا غبار اس کے لفظوں اور آنسوؤں کی صورت میں باہر نکلا تھا۔ عائرہ ہچکیوں سے رونا شروع ہو چکی تھی جب اشال نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ آنکھیں تو اشال شاہ کی بھی نم تھیں لیکن انہیں مضبوط بننا تھا۔ جانتی ہو آرو، جب تم پیدا ہوئی تھی تو سب سے زیادہ خوشی تمہاری ماں کو ہوئی تھی، لیکن تمہاری ماں جو تھی وہ تم سے کبھی اس چیز کو بیان نہیں کر سکی۔ وہ حد سے زیادہ حساس تھی تمہارے معاملے میں۔ تمہاری چھوٹی سے چھوٹی چوٹ پر وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ جاتی تھی۔ اس جیسی محبت تو دنیا میں تمہیں کوئی نہیں کر سکتا آرو۔ لیکن جب آزا پیدا ہوئی تھی تو اس کی گمشدگی میں شاید وہ خود کو بھول چکی تھی۔ تمہارے باپ نے کافی سمجھایا تھا تمہاری ماں کو اور وہ زندگی کی طرح واپس بھی آ رہی تھی، لیکن تمہارے بابا کی ڈیتھ ہم سب پر قیامت بن کر گری تھی۔ عورت کے لیے اس دنیا میں شوہر کا رشتہ سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے۔ اس کے جانے سے وہ بالکل ٹوٹ جاتی آرو۔ لیکن آصفہ نے شوہر ہی نہیں اپنا دوست، اپنا عشق کھویا تھا، وہ نارمل نہیں رہ سکتی تھی۔ خیر تمہاری ماں کو اب تمہاری ضرورت ہے کیونکہ اسے صرف تمہاری محبت اور توجہ زندگی کی طرف واپس لا سکتی ہے، اشال شاہ نے نرمی سے اسے سمجھایا تھا۔ عائرہ نے اپنا سر اس بات میں ہلایا تھا۔ چلو اٹھو شاباش، اندر چلو اور اس ہنی کے کان میں کھینچتی ہوں جو ابھی تک کہ اس نے تمہیں سوری نہیں بولا۔ اشال کی بات پر وہ مسکرائی تھی۔ ماما، وہ مجھے ہاسپٹل سے گھر جاتے ہوئے سوری بول چکا تھا، عائرہ نے مسکرا کر بتایا تو اشال نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا۔ ماما، وہ میرا ہنی ہے، سویٹ سا، غصہ تو اسے کرنا ہی نہیں آتا۔ کل آپ دیکھنا ہاسپٹل آتے ہی سب سے پہلے مجھے گھر لے کر جائے گا اور پھر اچھا سا پاستا کھلا کر سوری بولے گا۔ عائرہ کے لہجے میں حمین کے لیے صرف محبت تھی۔ اشال نے بے ساختہ دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور ہاسپٹل کے کوریڈور سے گزرتے ہوئے وہ عائرہ کے ہمراہ اپنے گھر کی آنے والی خوشیوں کی دعا کرنے لگی تھی۔ گاڑی کو پارکنگ میں روک کر جیسے ہی اس نے شمال کو دیکھا اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی کیونکہ شمال شاید ڈر کی وجہ سے آنکھیں بند کیے ہی گاڑی کی پشت سے ٹیک لگائے سو چکی تھی۔ گلابی لب آپس میں بے بس تھے، رخساروں پر آنسو اپنی چھاپ چھوڑے ہوئے تھے بلکہ پلکیں ابھی بھی نمی لیے ہوئی تھی۔ ہاتھیر گاڑی سے اتر کر پیچھے آیا اور آہستہ سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ شمال اوپن یور آئیز۔ ہاتھیر نے نرمی سے اسے آوازیں دی جبکہ شمال ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ ہاتھیر کو تھوڑی تشویش ہوئی تو اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو بڑھا کر اس کے بائیں کندھے پر ہاتھ رکھا اور تھوڑا سا جھٹکا دیا۔ شمال ایک جھٹکے سے اونھے منہ اس کی گود میں گری تھی، مطلب وہ سوئی نہیں تھی، بے ہوش ہو چکی تھی اور یہ چیز ہاتھیر کے ہوش اب صحیح معنوں میں ٹھکانے لگانے والی تھی۔ ہاتھیر نے جلدی سے اسے سیدھا کیا اور اس کے گال تھپ تھپائے۔ شمائل شاید نہیں، یقیناً وہ خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہاتھیر کو اب خود پر غصہ آ رہا تھا۔ ہاتھیر نے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے آنکھوں کے قریب جا کر اس کے ناک کو زور سے دبایا تھا۔ تقریباً کچھ ہی سیکنڈ میں وہ ہوش میں آ گئی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا ہاتھیر کا چہرہ اپنے نزدیک دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو گئی تھی اور جلدی سے اٹھنا چاہا تو اس کا سر ہاتھیر کے سر سے ٹکرا گیا۔ ہاتھیر نے اسے مصنوعی غصے سے گھورا تھا۔ صبر کرو تم۔ ہاتھیر یہ بول کر خود ہی پیچھے ہو گیا تھا۔ شمال نے نظریں چرا کر باہر دیکھا تھا۔ آج جو بھی ہوا اس کا ذکر کسی سے نہیں ہونا چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ اماں سائیں کی مانو۔ ہاتھیر کے الفاظ ایک بار پھر اس کے جسم میں سنسناہٹ دوڑا گئی تھی۔ ہاتھ بھائی، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، شمال معصومیت سے جواب میں بولی تھی۔ گڈ، چلو اندر چلیں، اماں سائیں اپنی مانو کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ہاتھیر کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی جسے اس نے چھپانے کی کوشش بالکل نہیں کی تھی۔ ہاتھیر نے ایک نظر اسے دیکھا تو گویا اس کے تمام حسیات کچھ پل کے لیے معدوم ہو گئی تھی۔ وہ ٹیشو سے اپنا چہرہ صاف کر کے حجاب کے پنس کو ٹائٹ کر کے اپنی کتابوں کو سمیٹ رہی تھی۔ ہاتھیر کو اپنی دھڑکنیں روانگی سے ہٹتی ہوئی محسوس ہوئی تو اس نے بے ساختہ نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ شمال نے مسکرا کر ہاتھیر کو دیکھا اور گاڑی سے اتر گئی۔ ہاتھ بھائی، آپ شادی کر لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کوئی بھی لڑکی بے وجہ غصہ برداشت نہیں کرتی، شمال سنجیدگی سے بول کر اندر بڑھ گئی تھی، جبکہ ہاتھیر نے بمشکل اپنا کہا ضبط کیا تھا۔ مطلب اماں سائیں کی مانو ناراض ہو چکی ہیں اور اب ان کو منانا پڑے گا ورنہ اماں سائیں ناراض ہو جائیں گی۔ ہاتھیر بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے گیا تھا۔ امید اتنی تھی کہ جیت جاؤں گا تجھے، عشق، پر تیری وفاؤں کے امتحان بہت دشوار گزرے۔ سر 2 منٹ مزید چاہیے اس کوڈ کو اسکین کرنے میں، اہان ہادی کو دیکھ کر بولا جو مسلسل کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ ڈیوس کچھ فائلز کو ٹیبل پر رکھ کر ان میں سے اہم پوائنٹ نوٹ ڈاؤن کرنا شروع کر چکا تھا اور اہان ایک ٹیب نما ڈیوائس سے اس چپ کے کوڈ کو اسکین کر رہا تھا۔ سر، ویسے یہ چپ میں جو کوڈ ہے اس سے آپ ٹریس کس کو کروا رہے ہیں؟
अहान ने हादी को मुसलसल चक्कर काटते देखकर पूछा था। हमना सिद्दीकी, हादी ने लफ्ज़ी जवाब दिया था। अहान ने नासमझी से उसे देखा था। कोबरा के दायां हाथ अहमद सिद्दीकी की बेटी है। सर, डोंट टेल मी कि ये लड़की वही है जो दुबई के मॉल में आपसे टकराई थी। अहान ने कुछ याद करते हुए कहा। हादी ने उसे घूरा था। हाँ, ये वही है, और मैं जानता हूँ हमें कोबरा तक लेकर जा सकती है। मतलब आप अपने मिशन के लिए उसे इस्तेमाल करने वाले हैं। अहान की बात पर हादी ने सख्त नज़रों से उसे घूरा था। उसका चेहरा पल में सुर्ख हुआ था। वो अपने बाप के काले करतूत जानती है और उसका साथ देती है। अब कोड स्कैन करने में कितना वक्त लगेगा ये बता दो। हादी ने अहान को देखकर स्पाट चेहरे से जवाब देकर पूछा था। हमना उसका कागज़ी नाम है। उसका दूसरा नाम लीज़ा है, जो कोबरा के लिए काम करती है। वो दुनिया की नज़र में खुद को मुसलमान जाहिर करती है, लेकिन वो मुसलमान बिल्कुल नहीं है। डेविस ने अहान की मालूमात में मजीद इजाफा किया तो अहान का मुंह सदमे से खुल गया था। सर, वैसे आप जितने हैंडसम हैं, उस लड़की को अपने जाल में फंसाना आपके लिए आसान होगा। अहान की जबान की खुजली पर हादी ने सुर्ख आंखों से उसे घूरा था। सर, कोड स्कैन हो गया। ये लड़की इस वक्त मुंबई के होटल मेगन स्टार, जो कि यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है, कि कमरा नंबर 214 में मौजूद है। ये कमरा होटल के 5वें फ्लोर पर दाएं साइड की तरफ जो कॉरिडोर है, वहां से गुजरते हुए बाएं तरफ का दूसरा कमरा है। अहान ने संजीदगी से जवाब दिया तो हादी ने अपना सर इस बात में हिलाया। डेविस, मुझे कल तक इस लड़की के मुतालिक एक एक बात की मालूमात चाहिए। क्या, कब, कैसे, हर चीज़ की मालूमात। समझ गए हो ना? हादी ने मुस्कुराकर डेविस से कहा। अहान ने हैरानगी से उसकी मुस्कुराहट को देखा। यकीनन ये हिटलर का जानशीन कुछ बड़ा प्लान कर है। अहान बुड़बुड़ाते हुए अपनी डिवाइस की तरफ मतवजा हो गया था, जबकि हादी कमरे में मौजूद खिड़की खोलकर बाहर देखने में मशगूल हो चुका था। मैं नहीं जा रही उनके कमरे में। तुम खुद चली जाओ और जाकर उनसे बात करो प्लीज। आयरा शमाल को देखकर बोली थी, जो मुसलसल मुस्कुरा रही थी। कल ही तो आयरा और हादी का निकाह हुआ था, लेकिन उनका सामना ही नहीं हुआ था। आयरा अपनी फितरी हया के पेश नजर हादी का सामना करने से कतरा रही थी, जबकि हादी तो जैसे निकाह करके उसके वजूद को मुकम्मल नजरअंदाज कर गया था। हादी की आज रात ड्यूटी पर वापसी थी और शुमाइल आयरा को मुसलसल फोर्स कर रही थी कि वो हादी से बोले उन्हें बाहर आइसक्रीम खिलाकर लाए, जिस पर आयरा की जबान पर साफ इनकार था। आरो आपी, अगर आपने भाई से जाकर अभी आइसक्रीम का ना बोला तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। शुमाइल ने उसे जज्बाती किया तो आयरा ने उसे घूरा था। तुम और हनी हर दफा मुझे ब्लैकमेल करते हो। आयरा ने दांत पीसे थे। शुमाइल का दिल कहकहा लगाने को कर रहा था, लेकिन उस वक्त अपने दिल की सुनकर आयरा के सामने खुद को कमजोर जाहिर नहीं करना चाहती थी। शुमाइल ने बमुश्किल अपने चेहरे पर संजीदगी का लिबादा उड़ा और आयरा को देखा। आरो आपी, आप जानती हैं ना कि मैं आइसक्रीम खाए बगैर तो मानूंगी नहीं, तो अभी जाएं और उन्हें मना कर आएं। शुमाइल की बात पर आयरा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि शुमाइल के लफ्जों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। मैं एक हफ्ता नाराज रहूंगी फिर। तुम दोनों बहन भाई दुनिया के सबसे बड़े ब्लैकमेलर्स हो। आयरा ये बोलकर बेड से उठी और अपनी कमीज की शिकने दुरुस्त करती हुई दुपट्टे को शानों पर फैलाए वो कमरे से बाहर जा चुकी थी। आहिस्ता से कदम उठाते हुए वह हादी के कमरे के नजदीक पहुंची थी। दस्तक देने के लिए हाथ उठाया तो दरवाजा हल्की सी ठोकर से ही खुल गया था। आयरा ने अपने लरसते वजूद को अंदर लेकर दाखिल हुई तो अंदर कोई नहीं था। सामने बेड पर हादी का यूनिफॉर्म पड़ा था। आयरा की मुस्कुराहट एक पल में थमी थी। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ों पर वह होश में आई थी। बेड के ऊपर लगी हादी की बड़ी सी तस्वीर देखकर वो दोबारा मुस्कुराई थी। हादी के डिंपल्स पर तो वो जान देती थी। उसके डिंपल्स को देखकर इस कदर वो मदहोश थी कि हादी को बाहर निकलते देख ही ना सकी थी। हादी अपना सर तौलिए से रगड़कर बाहर निकल रहा था कि सामने आयरा को देखकर उसकी पेशानी पर लातादार शिकने नमदार हुई थी। मैनर्स नहीं है क्या? हादी का सख्त लहजा आयरा को होश की दुनिया में वापस लाया था। आप कब आए? आयरा पलटकर हादी को देखा और हिचकिचाकर कहा। हादी को सख्त नागवार गुजरा था आयरा का झिझकना। क्या लेने आई हो यहाँ? अंदाज किसी भी जज्बे से आ रही था। वो कल हमारा निकाह हुआ है तो हादी ने अपनी यूनिफॉर्म की शर्ट बेड से पकड़ते हुए पूछा। गुड़िया और हनी हम दोनों के साथ आइसक्रीम खाने जाना चाहते हैं। तो आप? फजूल वक्त नहीं है मेरे पास। दुनिया में सब लोग ही तकरीबन ये काम करते हैं। इसमें नया क्या है जो तुम इस तरह अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो? हादी ने आयरा के बाकी अल्फाज मुंह में दबा दिए थे। आयरा ने बेयकीनी से हादी को देखा था। हादी ने उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया था। फजूल हरकतों की इसे परहेज करो। अब तुम और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। ऐसे लोग मुझे सख्त नापसंद है जो फजूल गोई और फजूल कामों में अपना वक्त बर्बाद करते हैं। जाओ यहाँ से, और आइंदा मेरे कमरे में काम के बगैर आने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब जा सकती हो तुम। हादी के अल्फाज आयरा को अपनी तौहीन का एहसास शिद्दत से दिला रहे थे। वह सुर्ख चेहरे और नम आंखों से हादी को देखने लगी थी, जो आईने में खड़ा होकर अपने बाल बना रहा था। मेजर, क्या आपको मैं पसंद नहीं हूँ?
اور کیا یہ نکاح آپ کی مرضی سے نہیں ہوا؟ آئرہ نے بمشکل اپنے لفظوں کو لبوں سے آزاد کیا تھا۔ دل تھا جو اس سوال کا جواب نفی میں چاہ رہا تھا، لیکن شاید دماغ حقیقت کا احساس اسے شدت سے دلا رہا تھا۔ تم سے نکاح میں نے صرف ماما کی وجہ سے کیا ہے، اور دوسری بات، مجھے ایسے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں جو دوسروں سے نفرت کرتے ہوئے اپنے لیے محبت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ہادی نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا تھا۔ آئرہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ شکریہ میجر کہ آپ نے مجھے کسی بھی بڑی غلط فہمی سے بچا لیا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آئرہ کی تکلیف اس کے چہرے سے واضح ہو رہی تھی، لیکن مقابل شاید اس وقت بے حس بن چکا تھا۔ ہادی 2 قدم نزدیک ہو کر تھوڑا سا جھکا تھا۔ آئرہ اس کے قریب آنے پر پیچھے ہونا چاہتی تھی، لیکن ہادی نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ سانسوں کی تپش خود پر محسوس کرتے ہوئے آئرہ کا چہرہ مزید سرخ ہو چکا تھا۔ دھڑکنوں نے الگ شور مچا دیا تھا، تو ہادی اس کے کان کے قریب جھک کر اسے مزید انگاروں پر دھکیل گیا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی مت بننا آئرہ شاہ، ورنہ اس غلطی کو میں سدھارنا تو دور کی بات، سرے سے ختم کر دوں گا۔ بولتے ہوئے ہادی کے لب اس کے کان کی لو کو چھو کر ایسے اسے لرزنے پر مجبور کر گئے تھے۔ وہ شکواں کناں نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ ہادی نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ رہا جانے کا راستہ۔ اس قدر توہین پر وہ چاہ کر بھی اپنے آنسو روک نہیں سکی تھی اور تقریباً بھاگتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے حمین کی آواز اس کے کانوں میں سنائی دی تھی۔ حال بی جے لاؤنج میں بیٹھی ہوئی آئرہ کو حمین نے شانوں سے پکڑ کر ہلایا تھا۔ آئرہ نے گڑبڑا کر حمین کو دیکھا تھا۔ حمین نے شرارت سے آئرہ کو دیکھا تھا۔ بی جے، بھائیوں کی یادوں سے باہر نکل آئیں اور پلیز اچھے سے چائے پلا دیں۔ حمین کی بات پر آئرہ نے اسے مصنوعی خفگی سے گھورا تھا۔ ہنی تم سدھر جاؤ ورنہ واقعی پیٹو گے مجھ سے۔ آئرہ نے اس کے دائیں گال پر ہلکا سا تھپڑ لگا کر کہا تھا۔ بی جے، آپ مجھے ماریں گی تو وہ ناراض ہو جائیں گے اور پھر وہ مانیں گے بھی نہیں۔ حمین کی بیٹو کی بات پر آئرہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ کون ناراض ہوگا؟ چنٹو منٹو، آپ جانتی ہیں نا وہ اپنی چچس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ حمین یہ بول کر اپنے کمرے کی طرف بھاگا تھا کیونکہ آئرہ اب اس پر کشن پھینک رہی تھی۔ آئرہ نے مسکرا کر اس کی پشت کو دیکھا تھا، پھر ہادی کا خیال اس کے چہرے پر حیا کے رنگ مزید گہرے کر گیا تھا۔ جی تو کتاب نگری کے پیارے پیارے لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔